تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، تشریف رکھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ چاہے کسی بھی ملک میں کتنے بھی بڑے چیلنجز کیوں نہ ہوں، اس میں انسان نے ان چیلنجز کو نمٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون بنایا ہوتا ہے، اور اس قانون کو پھر بنانا آسان ہے، امپلیمنٹ کرانا مشکل ہے۔ اور اس کو امپلیمنٹ کرانے کے ساتھ ساتھ یہ انشور کرنا بڑا ضروری ہے کہ مجرم جب ثابت ہو جائے تو اس کو سزا ملے، اور جب بے گناہ ثابت ہو جائے تو ہم اپنے اس چیز کو ریکٹیفائی کریں، اس غلطی کو ہم صحیح کریں، اس کی تصحیح کریں جس کی وجہ سے اسے ہم نے غلط عدالت میں پہنچایا۔ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے۔ اسی طرح پھر قانون میں، آئین میں تبدیلیاں لائی جاتی ہیں، اور پھر یقینی بنایا جاتا ہے کہ قانون کے اوپر عمل درآمد ہو۔ اب تالیاں بلا مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، نہ میں سے کوئی فرق پڑتا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ بالکل تالیاں نہیں بجانی، غور سے آپ نے میری بات سن لی۔ اب میری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ اس بات کو، اس کی روح کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا کہ جو ملک بنتے ہیں، جب آپ اس میں اپنے اس کے ایئرپورٹ سے اتریں اور اس کے طرف ریلوے اسٹیشن سے اتریں، بس اسٹاپ سے اتریں، جیسے بھی آپ اس ملک میں پہنچیں گے اور کسی بھی طرف چلے جائیں، تو آپ کو تھوڑی ہی دیر میں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ قانون کی حکمرانی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے جس کے حساب سے میں بات کرنا چاہوں گا، پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی۔ میڈم چیف منسٹر پنجاب کا شکریہ کہ انہوں نے انویژن کیا اس ادارے کو، اور پھر ہماری ریکویسٹ کے اوپر اس میں پولیس افسران شامل کیے، بہت ساری باتیں کی گئیں، بہت ساری باتیں کی گئیں ہر طرف سے، اور کہا گیا کہ یہ تو پولیس کے اختیارات کے اندر تجاوز ہو رہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ تو کام اگر اسے پولیس دے دیں گے تو یہ پولیس کا ہے ہی نہیں، یعنی سمجھنے کی بات ہے۔ ایک طرف کہا گیا کہ یہ کام پولیس کا ہے ہی نہیں، یعنی چور بازاری کو روکنا یا یہ باقی چیزیں کرنا جو کہ پیرا کے ذمہ داری میں آتی ہیں، ناجائز تجاوزات ہیں، ان ادر ورڈز سول لاز کی امپلیمنٹیشن، وہ پولیس کا کام ہی نہیں، لہذا یہ کسی اور کو دے دو۔ جب کسی اور کو دیں، اوہو ہمارے تو پولیس کی پاور چھین لی گئی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ کام حکومت کا ہے، اور یہ ادارہ پولیس، سی ٹی ڈی، اسپیشل برانچ اور باقی اداروں کی طرح حکومت کا ایک حصہ ہے۔ تو ہم نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا، نہ صرف ان کی انڈکشنز میں، ہم نے اپنے ایگزسٹنگ نفری میں سے ان کو نفری دی، پھر میڈم چیف منسٹر صاحبہ نے اس کے اندر سیٹیں کریٹ کی، اور پھر یہ افسران آئے تو ہم نے پھر اپنے دروازے اس ادارے کو ویلکم کرنے کے لیے کھولے، اور ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آپ یہاں ٹریننگ کے لیے آئے۔ وی آر تھینکفل ٹو دا چیف منسٹر پنجاب، ٹو دا چیف سیکریٹری، ٹو دا گورنمنٹ آف پنجاب، دا کیبنٹ، کہ انہوں نے ہمیں اتنا ٹرسٹ کیا، اور یہ ٹرسٹ پھر ہم نے محبوب اللہ صاحب آپ کو دیا کہ ان کو ٹرین کریں۔ اب یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم آپس میں کیسی کوآرڈینیشن کے ساتھ چلتے ہیں۔ لازم بات ہے، یہ انسان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، یہ نئے رولز اور لاز بنے ہیں، اس میں امپلیمنٹیشن میں چیلنجز اور پرابلمز آئیں گے، اور ہم ان کو ساتھ ساتھ اکٹھے حل کرتے رہیں گے۔ لیکن جب آپ اس ایئرپورٹ سے، اس ٹرین کے اسٹیشن سے یا اس بس اسٹاپ سے نکلتے ہیں کسی ملک میں، یا اس کی ویڈیو دیکھتے ہیں انسٹا کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ یہ اس ملک میں قانون لاگو ہو رہا ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ اس میں ناجائز تجاوزات ہیں، ٹریفک ٹھیک طرف چل رہی ہے کہ نہیں، کوئی ون وے توڑ کر آ رہا ہے، صفائی ستھرائی یا گند کو پھینکنے کا کیا عالم ہے۔ اب آج آپ کے ملک کی حالت اس ٹائم پہ لاہور شہر میں اور ایک اور کراچی شہر میں اس طرح کی ہو گئی ہے کہ خاص ٹائم کے اوپر جہاز نہ لینڈ کر سکتا ہے نہ ٹیک آف کر سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ وائلڈ برڈز، وہ جو کہ ان وانٹیڈ جگہوں پہ، یعنی کو ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ وہ ایئرپورٹ کے اوپر اڑے، وہ طیاروں سے ٹکرا رہے ہیں۔ اب یہ چھوٹی سی بات ہے کیا کہ ہم اس جگہ سے گندگی صاف نہیں کر سکے جہاں پہ ایئرپورٹ تھا، اور وہاں پہ وہ پرندے، وہ جو کہ ان وانٹیڈ تھے، انہوں نے اڑ کے ایئر اسپیس کو آپ کی خراب کیا ہوا ہے۔ تو جب یہ اطلاع جاتی ہوگی
ٹرکش ایئر لائنس کو، قطر کو، ایمریٹس کو اور 50 ایئر لائنوں کو کہ یار اس شہر میں آپ نے اس گھنٹوں میں نہیں اترنا، اپنے فلائٹ سکیڈولز کو چینج کر دو. تو وہ کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ جب آپ کے ملک میں کوئی شہری اترے گا اور نکلے گا اور دیکھے گا کہ آپ کی تجاوزات آگے تک آئی ہوئی ہیں، ٹریفک کے قوانین کی پابندی نہیں ہو رہی، اچھے خاصے ہٹے کٹے صحت مند لوگ، پروفیشنل بیگرز سڑکوں پہ انگریزوں کو، فورنرز کو اٹیک کر دیں گے ان کی گاڑیوں کے اوپر. یہ سب چیزیں آپ نے پاکستان میں دیکھی ہیں کہ نہیں؟ اچھا، پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کسی کی مرضی ہے اس نے دیوار کو 18 فٹ اوپر کیا ہوا ہے کہ 4 منزلیں ایڈ کی ہوئی ہیں، اور کہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ بھی آپ سب کو اندازہ ہو جاتا ہے، ایک تصویر دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس ملک کی تصویر ہے یا کس لیول پہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے. تو سب سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور ٹرینر سے بات کر رہا ہوں کہ کس قسم کے امپورٹنٹ ادارے کو آپ ٹرین کر رہے ہیں. تو اس کو کس نے ٹھیک کرنا ہے؟ جی قوم خراب ہے. اچھا، اگر قوم خراب ہے تو جب یہ موٹر وے پہ چڑھتی ہے تو سیٹ بیلٹ کیوں پہن لیتی ہے؟ موٹر وے پہ بند الٹا ہوتا دیکھا کبھی؟ قانون کی امپلیمنٹیشن دیکھی ہے نا آپ نے؟ سب نے ٹریول کیا ہوگا. بسیں رائٹ لین میں چلتی ہیں وہاں پہ موٹر وے پہ. کیوں؟ قوم تو وہی ہے. کیونکہ ایک ادارہ حکومت پاکستان نے بنایا، اس کو ریسورسز دیے اور اس نے اپنا رول موٹر وے پولیس نے ادا کر کے دکھایا. اور سرکار کا ادارہ ہے، آپ کی طرح کے سرکاری لوگ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. اب آ جائیے شہر کے اندر، آپ کہیں گے جی موٹر وے بڑا آسان تھا، غلط مثال دی ہے جی نے، وہ تو ایکسیس کنٹرولڈ ہائی وے ہے. تو پھر آتے ہیں بات کرتے ہیں پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی. کیا نام لیے بغیر، آپ کو پتہ ہے میں کن اداروں کا نام لے رہا ہوں، وہاں پہ کسی گھر کے اندر سکول کھل سکتا ہے؟ جو پرائیویٹ ادارے ہیں، چاہے وہ کوئی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی ہے یا وہ کوئی کسی آرمی کی چلائی ہوئی سوسائٹی ہے یا ایئر فورس کی چلائی ہوئی سوسائٹی ہے، DHA ہے، جا کے لگا دیجئے وہاں پہ ریڈی، آپ جہاں پہ آپ لگا دیجئے ناجائز تجاوزات، بیگرز کو چھوڑ دیجئے جو کہ پروفیشنل بیگرز ہیں، پائے جاتے ہیں وہاں پہ. آپ اپنی دیوار کو 8 فٹ اونچا کر کے دیکھیے وہاں پہ 10 فٹ، یا گرین بیلٹ کو اپنے گھر کے اندر لے کے دیکھیے، کر سکیں گے؟ تو ہمارے سرکاری سوسائٹیز میں کیوں کر سکتے ہیں؟ صرف ایک جواب ہے، ہماری کمزوری ہے. لا کو امپلیمنٹ کرنے والوں کی کمزوری ہے، اور چیف منسٹر صاحبہ کا یہی ویژن ہے کہ یہ ادارہ بنے، پولیس اور دیگر ادارے اکٹھے ملیں اور امپلیمنٹ کریں قانون کو. آپ لوگوں نے زیادہ تر نے نوکری کیوں جوائن کی ہے؟ کیونکہ آپ کو نوکری چاہیے تھی. نہیں، آپ اس نوکری کو جوائن کریں اور اس کے اوپر عمل کریں اس طرح جس طرح کہ ایک ریلیجیس ڈیوٹی ہے، بیکاز اسی سے آپ کے ملک کا امپریشن آئے گا. اور ہاں، اگر آپ کامیاب ہو گئے حکومت کے ان ریکوائرمنٹس کے اوپر، ضروریات کی جو عوام کی ہیں یا حکومت کی جو آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہیں، تو پھر تو یہ ادارہ تھرائیو کرے گا. ادروائز یہ ادارہ آپ لوگوں نے اگر کام جا کے نہ کیا تو تھرائیو نہیں کرے گا. اس وجہ سے مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ پولیس کے ساتھ ٹریننگ کر رہے ہیں، پولیس کے ایک ادارے میں ٹریننگ کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جا کے وہاں پہ امپلیمنٹ کریں گے ملک کے قوانین کو، کم از کم پنجاب کی حد تک. پھر میں آتا ہوں دوسرے ادارے کی طرف، وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ. پہلی مرتبہ لیڈ کے بجائے یہاں ہو رہی ہے. کریڈٹ گوز ٹو جسٹ ون مین، محبوب اسلم للہ، ادروائز یہ نہ ہوتا. لیکن محبوب اسلم للہ صاحب، ان کا آگے چیلنج کیا ہے؟ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو چیلنج یہ ہے کہ میگنیٹک IEDs لگائی جا رہی ہیں. یوٹیوب پہ ویڈیوز موجود ہیں جو آپ کے دشمن ممالک ہیں وہ فائنینس کر رہے ہیں، فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان سپانسر کر رہے ہیں اس خطرے کو جو اس ملک کے ہر آدمی کے لیے ہے. آپ میں سے میں دل سے سوال پوچھتا ہوں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے سچائی سے جواب دیجیے گا. آپ میں سے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں؟ ہاتھ کھڑا کریں. وہ نہیں چاہتے. خوارج نہیں چاہتے کہ آپ کی بیٹیاں تعلیم حاصل کریں. اور یہ اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا فرق ہے
ہمارے اور ان کے لائف سٹائل میں ہم اپنے آئین اور قانون کو مانتے ہیں، وہ نہیں مانتے۔ تو پھر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ جو کہ میاں شہباز شریف صاحب نے بنایا، اور الحمدللہ ہماری موجودہ حکومت نے اس کے اندر میسولی انویسٹ کیا اور آپ کی بھرتی ہوئی، اور بیسٹ ہم نے وہاں پہ آپ کو ایڈیشنل آئی جی دیا وسیم سیال، اور الحمدللہ اللہ اس کو کامیاب کرے، یو ہیو بیکم این انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس۔ تو پھر آپ کے اوپر ذمہ داری کیا ہے کہ یہ دشمن کے اسپانسرڈ ٹیررسٹ اس لائف سٹائل کو جو آئین اور حکومت کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق لوگ گزارنا چاہتے ہیں اس کو ہرٹ نہ کر سکے۔ یہ کوئی عام ڈیوٹی نہیں۔ اگر آپ نے بھی ڈیوٹی اسی وجہ سے لی ہے، نوکری اس وجہ سے لی ہے کہ نوکری چاہیے تھی، تو کائنڈلی جلد از جلد چھوڑ دیں۔ آپ مہربانی فرمائیں کوئی اور کام کر لیں، کیونکہ یہ سب سے بڑھ کر پیشن ہوگا۔ بغیر پیشن کے یہ نہیں ہو سکے گا۔ یہ پولیس والے آپ سے زیادہ سینئر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے زیادہ نوکری زیادہ لمبی کی ہے آپ سے۔ یہ نہیں ہو سکے گا اگر آپ میں پیشن نہیں ہوگا، کیونکہ نہ دن ہوگی، نہ رات، نہ بارش، نہ برسات، نہ سردی، نہ دھند، کوئی چیز آپ کو جو کہ نارمل زندگی میں کام پہ جانے سے روک دیتی ہے وہ آپ کو روکے گی نہیں، روک سکے گی نہیں، آپ کو اس کو کراس کرنا پڑے گا۔ وہ کہتے ہیں بارش ہو رہی ہے، بڑا رومانٹک موسم ہے، کچھ اور کرنا چاہیے، چائے پینی چاہیے، نہیں، آپ اس ٹائم پہ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، اور جس میں آپ اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر دشمن کے آگے کھڑے ہوں گے، اور اس طرح کھڑے ہوں گے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو یہ انتہائی اہم ڈیوٹی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کی ٹریننگ اور پھر آگے جا کے آن جاب جو آپ کے نہ صرف ٹریننگ اور آپ کی ڈیوٹیز ہوں گی، وہ آپ کو اس سیسا پلائی ہوئی دیوار میں، جس نے 87 گھنٹے کی جنگ میں دشمن کے نہ صرف دانت کھٹے کیے بلکہ توڑ دیے، وہ جنگ جاری ہے۔ The war is going on۔ وہ جو انہوں نے ایک نام دیا تھا، اپنے آپریشن کو، وہ کہتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں ادھر والے، وہ کہتے ہیں کہ وہ آپریشن ابھی جاری ہے، اور اس کی امپلیمنٹیشن آپ روزانہ خبروں میں ہمارے ملک میں دہشت گردی کی فارم میں دیکھ رہے ہیں۔ اگر نہیں دیکھ رہے تو اخبار پڑھ لیجئے، اور پڑھتے ہوں گے آئی ایم شیور، اور دیکھیں گے کہ چیلنج کتنا بڑا ہے۔ تو پھر اگر تو اس کا پیشن ہے، اور اگر یہ ادارہ اس لیول کی ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہے، تو پھر تو یہ میچ کر جائے گا۔ ادروائز پیشن نہیں ہے تو بھائی کوئی اور کام کر لیں، تو ہماری بیٹی کوئی اور محکمے میں جا کے کام کر لے، اس طرف نہ آئے۔ اور اب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، آخر میں اس کورس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سیٹس نہیں تھیں، یہ سیٹس اگر تھیں تو ایک بندہ بھی ہاتھ کھڑا کر کے کہہ دے کہ 3 سال پہلے، آج مجھے آئی جی پنجاب بنے ہوئے 2 سال 6 مہینے 1 دن اور 4 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ آپ کی یہ سیٹیں اگر اس سے پہلے موجود تھیں تو آپ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ اگر آپ میں یہ کوئی پتہ بھی تھا کہ یہ پروموشن ہو سکتی ہے تو ہاتھ کھڑا کر دیں۔ نہیں، الحمدللہ میں حکومت پنجاب کا شکر گزار ہوں، پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا اور پھر موجودہ حکومت کا، کہ انہوں نے اس امپورٹنس کو سمجھا، اور اس امپورٹنس کو سمجھ کر انہوں نے یہ سیٹس کریٹ کی۔ تو یہ ایسے ہی کریٹ ہو جاتی ہیں مفت میں، ہوا میں۔ اس میں ٹیکس پیئر کا پیسہ لگتا ہے۔ ٹیکس پیئر کون ہے اس ملک کا؟ تقریباً 90% کے قریب ٹیکس پیئر یا ٹیکس کلیکشن جو ہے وہ انڈائریکٹ ہے۔ جب آپ یہ پانی کی بوتل خریدتے ہیں، دوائی خریدتے ہیں، یا کوئی اور چیز پرچیز کرتے ہیں، اس کے اوپر جو ٹیکس ہوتا ہے وہ اکٹھا ہوتا ہے۔ ڈائریکٹ ٹیکسیشن بہت کم ہے، تو ہر بندہ وہ ٹیکس پیئر ہے، ہر بندہ ٹیکس پیئر ہے جس کے ٹیکسز کے پیسے سے یہ محکمے بنے، یہ سیٹیں کریٹ ہوئیں، یا ان سیٹوں کے اوپر بھرتی ہوئی۔ تو پھر ان سیٹوں کے اوپر جب بھرتی ہوئی یا پروموشن ہونے جا رہی ہے تو پھر آپ کا کیا فرض بنتا ہے؟ کہتے ہیں یہ بیک بون ہے، یہ جو
ڈائریکٹ سب انسپیکٹرز ہیں, ہماری بیک بون ہے. بتائیے سیٹس ویٹ کر رہی ہیں, پریشر بھی ہوگا. واٹس ایپ پہ آپ سب مجھے میسج کرتے ہیں, مجھے 300-400 میسیجز ڈیلی آتے ہیں. تو ہم نے یہ بھرتی کیوں روکی؟ کیونکہ ہم نے یہ فیل کیا کہ آپ کو ایکول چانس نہیں ملے گا. ایسا ہی ہے, سیٹیں کھڑی ہیں اور اس کے لیے یہ کورس کرایا گیا. پھر یہ کورس الگ الگ ہوا کرتے تھے جلدہ صاحب کے یہاں آنے سے پہلے, اور پھر طارق چوہان صاحب نے ہم نے فیصلہ کیا انٹیگریٹڈ کورس کیا جائے تاکہ پھر یہ ایشو ختم ہو آپ کے سارے. اور آج آپ اس کورس کے اوپر اس وجہ سے ہیں, رزلٹ اس میں سے جلدی کمپائل کیا جا رہا ہے کہ بورڈ ہم وہاں تیار کر کے بیٹھے ہیں تاکہ آپ انسپیکٹر کا رینک پہنیں, تاکہ وہ تالیوں کی کوئی بات ہی نہیں ہے. کسی کو خوشی نہیں آپ کے انسپیکٹر بننے کی, بات تو جب تالیوں کی بات آ جائے گی. آپ کے لیے انسپیکٹری بڑی امپورٹنٹ ہوگی نا, عام آدمی کو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا نا بھائی, اس پہ میں آتا ہوں. تو ہم نے اس سیٹوں کو روکا, کریٹ کی اور روکا. ہم رینک بنا دیتے, پروموشن کر دیتے. آپ نے کورس نہیں کیا تھا نا, انہوں نے کر لیا تھا. کیوں؟ ایکول چانس ملے, ایکول چانس ملے, انصاف ہو. تو عام آدمی کو تو تب فائدہ ہے نا ان کی طرح کہ اگر انصاف ہو, امپلیمنٹیشن آف قانون ہو, ورنہ بجاؤ تالیاں, کیا فرق پڑتا ہے؟ کورس کرو نہ کرو کیا فرق پڑتا ہے؟ عام آدمی جس کے ٹیکسز کے پیسے سے یہ آپ تشریف لائے ہیں یہاں پہ, یہ ادارہ چل رہا ہے, جو تنخواہیں آپ کو ایکسٹرا دی جائیں گی اس میں قانون کو امپلیمنٹ کرنا ہے. جیسے انہوں نے اس طرح آپ نے. جو بیسٹ ہوتا ہے, شارپسٹ ہوتا ہے, وہ ڈبل ایج سورڈ بھی ہوتا ہے, دو دھاری تلوار ہوتا ہے. آپ کی ریپوٹیشن, آپ کی رپورٹس, آپ کی کارکردگی, آپ کی پرفارمنس ایویلویشن, اور سب سے بڑھ کر معاشرے میں آپ نے کیا اچھا کام کیا یہ دیکھا جائے گا اور آپ کو پروموٹ کر دیا جائے گا. کسی ایک بندے کی بغیر سفارش سنی تو گناہگار ہم ہوں گے, لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے ڈاکوؤں, چوروں, رازنوں, بدماشوں, غنڈوں, قبضہ گروپ اور ریپسٹ جو کہ ڈکیتیوں میں جا کے معصوم بچیوں کو ریپ کرتے ہیں, انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے. اسی کے لیے ہماری حکومت نے ایک محکمہ بنایا, کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ. بہت باتیں کی گئی, بہت آرٹیکل لکھے گئے. وہ جن جن کے آرٹیکل تھے نے سب پڑھے اور کہا کہ وقت ثابت کرے گا. اور آج وہی لوگ جو پہلے اس پہ اعتراض کر رہے تھے وہی مان رہے ہیں کہ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے سہیل ظفر چٹھا کی قیادت کے اندر الحمدللہ ثابت کیا ہے کہ قانون کے اوپر امپلیمنٹیشن ہوگی اس صوبے میں, اور ہم کرائم کو جنرلی برکنگ کے ذریعے نہیں, منیمائزیشن آف آفینس کے ذریعے نہیں, فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر کے ذریعے. آپ ایس ایچ او رہ کے آئے ہیں, ہم نے کہا کھل کے پرچے دیں جو ڈکیتی چوری 12-17 کے پرچے ہوتے ہیں, لیکن ہم 15 کی کالوں کو اسٹڈی کریں گے. شیخو پورہ 1 جنوری 2023 ایوری ڈے کالز 45 15 کی کال تو ہم نہیں روک سکتے نا, پرچے تو ہم زیادہ اور کم کر سکتے ہیں کہ جی ہم درج نہیں کریں گے, چلو اس کو کرائٹیریا کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ پولیس کے انفلوئنس میں ہے. شیخو پورہ میں 45 کالز پر ڈے. آج شیخو پورہ کی 15 کی ڈسٹرکٹ کی کالز 4. سیف سٹیز, بیٹر پولیسنگ, ٹیکنالوجیکل بیسڈ پولیسنگ اینڈ پیٹرولنگ, قانون کی حکمرانی, عدالتوں میں بہتر پروسیکیوشن کو کرنا, بہتر کیس لے کے جانا. اور جب پولیس کے اوپر گولی چلے, اور جب پولیس کے اوپر گولی چلے تو گالی کا جواب تو گالی سے نہیں دیا, سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے گالیوں سے, گالی کا جواب تو گالی سے نہیں دیا, لیکن گولی جب چلے گی اس وردی کے اوپر یا کسی بھی وردی کے اوپر تو گولی کا جواب صرف ایک ہوگا, اور وہ کیا ہوگا؟ گولی کا جواب صرف اور صرف گولی ہوگا. کیوں؟ کیونکہ گولی چلانے والا کون ہے, بدماش اور گنڈا کون ہے. وہ ایک فلم کے اس میں پوچھتا ہے کہ آپ جج صاحب یہاں بیٹھے ہیں اور آپ کو اطلاع آتی ہے کہ آپ کے گھر کے باہر ایک شخص بندوق اٹھا کے کھڑا ہے, تو آپ کی کیا دعا ہوگی امیجیٹلی؟ کہ وہ شخص, وہ گنڈا, بدماش, ریپسٹ, ڈاکو, کمینہ, لٹیرا, قبضہ گروپ ہو یا یہ وردی والے ہوں.
تو میرا معاشرے سے یہی سوال ہے کہ اگر آپ کے گھر کے باہر کوئی بندوق اٹھا کے کھڑا ہے تو پھر آپ کی خواہش دل سے دعا نکلے گی کہ وہ یہ قانون کے رکھوالے ہوں کہ وہ اس گھر کی حفاظت کر رہے ہوں گے. اور میں آپ سے یہی توقع کرتا ہوں کہ اس گھر میں رہنے والے، اس بینک سے کیش لے کے نکلنے والے، اس فیکٹری میں کام کرنے والے، ان بسوں کو چلانے والے، وہ ہر شخص جو اس ملک کے اندر ٹیکس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، آئین اور قانون کو مانتا ہے، اس کے اور اس بدماش، غنڈے اور ذلیل شخص کے درمیان میں آپ بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں گے. اسی لیے یہ کورس ہے، اسی لیے یہ پروموشن ہے. اور اگر یہ نہ ہوا اور یہ پروموشن صرف اور صرف آپ کے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کی گئی تو یہ تمام انسٹیٹیوشن، یہ محنت، یہ بہترین آپ کے یہاں پہ جو ٹیک کیئر کر رہے ہیں، یہ ٹیچرز، یہ سب کچھ، یہ پیسہ، یہ چیف منسٹر کے دیے ہوئے آپ کو تمام مراد، یہ منہ کے بل گر پائیں گے. اور آپ اس معاشرے میں یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ یہ اچھا کام میں نے کیا ہے اور یہ میں نہ ہوتا تو یہ کام بھی نہ ہوتا. اس لیے ویٹ کیا تاکہ انصاف ملے، تاکہ انصاف دے. اور پھر صرف ڈکیتی اور چوری کی بات نہیں، لڑائی جھگڑا، قتل و غارت، قبضہ گروپس، کسی کے ساتھ پیسوں کے معاملے میں زیادتی، کسی کی لڑکی کو چھیڑ دینا، کسی گلی میں بدماش، منشیات فروش، وہ جو کہ قوم کی رگوں میں اندھیرا ڈال رہے ہیں، اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو کس نے روکنا ہے؟ بتائیے، آپ نے. اس لیے یہ پروموشن ہے، اس لیے یہ کورسز ہیں، اس لیے یہ سیٹیں ہیں. جس طرح ان کا کام تھا اور ان کا کام ہوگا، اسی طرح آپ کا یہ کام ہوگا. اور آئی ایم شیور کہ یہ کریکٹر ڈیولپمنٹ اور یہ انصاف جو ہم نے آپ کو بغیر کہے دیا، بغیر مانگے دیا، وہ انصاف آپ جا کے تھانوں میں دیں گے. جو محبوب اللہ صاحب نے کہا کہ وہاں پہ تھانہ کلچر، رویہ جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے کیا؟ تھانہ محبوب اللہ صاحب کیا ہے؟ تھانہ وہ آئینہ ہے جس پہ معاشرہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. جو معاشرے کی پرابلمز ہوں گی وہ تھانے میں نظر آئیں گی. میں جاپان گیا، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ کی ڈکیتی کتنی ہے، یعنی آرمڈ رابری. آئی جی ان کا ایک پولیس اسٹیشن ہے، پورے ضلع کا ایک ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی کہ 0. میں نے کہا جی چوری کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی 1 ہوئی تھی ایک پورے سال میں. میں نے ان سے پوچھا آپ پاس گاڑیاں کتنی ہیں پولیس اسٹیشن میں؟ انہوں نے کہا جی 87. تو وہاں پہ GPS، اس پولیس اسٹیشن کا شہر کا اپنا سیف سٹی کا پروجیکٹ تھا. تو میں نے ان سے SSP صاحب، وہ بھی SSP کہتے ہیں ان کو، میں نے ان سے یہ پوچھا کہ بھائی آپ پورا دن کرتے کیا ہیں؟ آپ کے پاس تو جرم ہی نہیں، آپ کے پاس تو چوری ہی نہیں، تو قانون کو امپلیمنٹ کر کے وہ یہاں تک پہنچے. تو اس پولیس اسٹیشن کے اندر، اس معاشرے میں جس میں جھوٹ اور دھوکہ اور فراڈ نہیں ہوگا، تو قانون کی امپلیمنٹیشن وہی نظر آئے گی نا، رویے وہی نظر آئیں گے پولیس کے. جب جھوٹ ہوگا FIR کے اندر تو معاشرے کے اندر بھی اور پولیس اسٹیشن کے اندر بھی اور مثل میں بھی جھوٹ ہی نظر آئے گا نا. تو یہ معاشرے کی ذمہ داری بھی ہے. لیکن اگر آپ کے اوپر الزام لگ جائے، آپ کے عزیز پہ الزام لگ جائے، پھر تو آپ انصاف کریں گے نا. تو تھانہ کلچر تب ٹھیک ہے، تھانہ تب قابل قبول ہے، حکومت کو بھی، عوام کو بھی، جب آپ کا بھائی یا بہن، والد یا والدہ، خالہ یا پھپھا، آپ کا بیٹا یا بیٹی پولیس اسٹیشن میں آپ کی سفارش کے بغیر جائیں اور آپ کو فکر نہ ہو. میں چیلنج کرتا ہوں، خدمت مرکز جائیں، آپ کو سفارش کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر پولیس اسٹیشن میں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. اگر تو یہ سمجھتے ہیں، کوئی شخص ہاتھ اٹھا کے یہاں یہ کہہ سکتا ہے آپ میں سے کہ جناب پنجاب پولیس پہ مجھے پنجاب پولیس کا ہونے کے بعد اتنا فخر ہے کہ جو بھی میرا علاقہ ہے وہاں میری سسٹر تھانے چلی جائے بغیر سفارش کے تو اس کی عزت کی جائے گی، اس کا کام ہو جائے گا. تو پھر محبوب اللہ صاحب کی بات ٹھیک ہے، آپ کے رویے ٹھیک ہو چکے ہیں. لیکن اگر آپ اپنی بہن کو بھیجتے ہوئے تھانے میں یہ سوچیں گے کہ میں وہاں اپنے بیچ میٹ کو بتا دوں، تو پھر سسٹم کامیاب نہیں ہے. اور وہ کس نے کرنا ہے؟
وہ آپ نے کرنا ہے.